حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں. حضرت مریم نے کپڑا لگایا ہوا ہے, ابھی ارادہ غسل فرما رہی ہیں. قرآن کہتا ہے اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ, ایک سائٹ پہ پہنچی ہیں. فاتخذت من دونہم حجابا, پردہ لگا لیا ہے. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا, ہم نے انسانی شکل دے کر جبرائیل امین کو بھیجا. اس نے آ کے کہا انا رسول ربک, میں تیرے رب کا نمائندہ ہوں, ڈرنا نہیں. لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, ہم تمہیں وہ بیٹا دیں گے جو بیٹا پاک باز ہوگا, اور اس بیٹے کے اندر اللہ رب العزت نے جو پاکی کی چیزیں اکٹھی رکھنی ہے وہ بیٹا تجھے عطا فرمائیں گے. لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, زکی بیٹا عطا فرمائیں گے. تو بے فکر رہے, تو پریشان نہ ہونا. حضرت مریم عرض کرتے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ, میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر, میری تو شادی نہیں ہوئی. ولم اک بغیہ, بدکار میں نہیں ہوں, کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین, تو کواری ہی رہے گی, شریف زادی ہی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی بیٹا دوں گا. ہوا علیہ حین, یہ میرا کام ہے, میرے اوپر آسان ہے, میرا کام ہے, تو بے فکر رہے اس سے. اچھا ہوا علیہ حین, اگلا جملہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا, یہ جملہ میں لانا چاہ رہا تھا. توجہ, جو بچہ تمہیں ملے گا آیَةً لِلنَّاسِ, یہ لوگوں کے لیے تو نشانی ہے کہ اللہ نے بغیر والد کے بیٹا پیدا کر دیا. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور ہم اپنی طرف سے اسے خصوصی رحمت دے کر بھیجیں گے. وَرَحْمَةً مِنَّا. حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے 50 سالہ محتمم, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, کلمات طیبہ میں ایک عجیب جملہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں یہاں وَرَحْمَةً مِنَّا کا لفظ ہے, اپنی طرف سے رحمت. جب رحمت کا اطلاق, یہ پرولر جسے کہتے ہیں جمع متکلم, اپنی طرف کے ساتھ نسبت ہو, اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیز بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن یہ میری طرف سے ہے, اس میں خصوصیت ہوتی ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا آیَةً لِلنَّاسِ, یہ عمومیت ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا میں خصوصیت ہے. فرمائے خاص رحمت دے کر بھیجیں گے. کہ وہ خاص رحمت کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آئے گی؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, میں باقیوں کا انکار نہیں کرتا, لیکن میں محل استشہاد میں اپنا مستدل ذکر کر رہا ہوں. سنیے, ان میں ایک رحمت یہ بھی ہے, فتنوں سے بچانا. حضور پاک دعا مانگ رہے ہیں میرے اللہ, حضرت عیسیٰ دعا مانگ رہے ہیں میرے اللہ مجھے حضور پاک کی امت میں سے پیدا فرما دے, یا حضور کی امت میں سے بھیج دے, امت میں سے بنا دے. حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا زندہ آسمانوں پہ تشریف فرمایا, رب نے اٹھا لیا. لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا وَحَكَمًا, قیامت سے پہلے امام اور حکمران بن کے اللہ انہیں نیچے بھیجیں گے. وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ, عیسائیت ختم کر دیں گے. اچھا, جب عیسائیت ختم ہوگی آگے کیا ہوگا؟ توجہ رکھنا, رسول اللہ نے فرمایا وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ, جب عیسائیت ختم ہو جائے گی. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ, یہودیت بھی مٹا دیں گے. وَلَيُذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءَ, کجوسی کو ہٹا دیں گے. وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ, ان کو لوگ مال دیں گے, ان نے مال قبول نہیں کرنا, بلکہ ان کو کیا اس وقت دور میں مال کی اتنی فراوانی ہوگی, زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے, لینے والے خال خال ملیں گے. بھئی کوئی لینے والا ہے. ثم لئن قام علی قبری, پھر حج اور عمرہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا میری قبر پہ تشریف لائیں گے. فقال یا محمد, میری قبر پہ سلام پڑھیں گے. لأجیبنہ, میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. توجہ رکھنا, مضمون ذہن سے نہیں نکلنے. وَرَحْمَةً مِنَّا کا ایک بات یہ ہے, حکیم الاسلام کی بات نقل کر رہا ہوں, کا سوال یہ ہے کہ دعا تو مانگی تھی حضرت موسیٰ نے بھی, اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے, وہ تو قبول نہ ہوئی.
دعا عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی کا وجہ کیا ہے؟ کا بہت سی وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنت کا منظر ہوگا، رب کائنات نے عرش سجایا ہوگا، لوگوں کے سامنے، تمام خلقت کے سامنے رب العزت ایک نکاح کو پڑھیں گے، جیسے اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کا نکاح پڑھا تھا، حضرت مریم کا نکاح پڑھیں گے۔ حضرت مریم کے لیے جس لائق فائق شوہر کو اللہ نے چنا ہے ان کا نام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ عرش معلیٰ پہ جنت کے اندر حضرت مریم کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ حضرت مریم حضور پاک کی بیوی بنیں گی، حضور پاک جنت میں حضرت مریم کے شوہر بنیں گے۔ جب اللہ پاک نے یہ رشتہ کرانا تھا، حضور پاک نے فی المعال جنت میں حضرت عیسیٰ کی والدہ کا خامد بننا تھا، تو حضرت عیسیٰ ان والدہ کے بیٹے ہیں، گویا حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے لگے اور حضور پاک بمنزلہ والد لگے، والد نہیں بمنزلہ والد لگے، تو حضرت رسول اللہ بمنزلہ والد ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس والد کا بیٹا جو بمنزلہ بیٹا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ اس بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ جب حضور پاک علیہ السلام پر، حضور کی امت پر فتنوں کا وقت آئے گا، دجال ملعون آئے گا، حضور فرماتے ہیں دجال سے بڑھ کے کوئی فتنہ میری امت میں نہیں ہے۔ دجال آئے گا امت کو فتنے میں مبتلا کرنے، دجال آئے گا امت کو گمراہ کرنے، تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ کو دجال دیکھے گا ایسے ختم ہو جائے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالو، ہلانے سے نمک ختم ہو جاتا ہے، جیسے نمک گھل جاتا ہے ایسے دجال گھلنا شروع کرے گا۔ حضرت عیسیٰ تقاقب کریں گے، اسرائیل کے شہر لد سٹی پر پہنچے گے، لد سٹی کے دروازے پہ ابھی دجال جانے ہی لگا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو وہاں قتل کریں گے۔ گویا حضور پاک کے دین پر مشکل آئے گی، حضرت عیسیٰ مدد پہ آئیں گے، حضور پاک کی دین کی امداد کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین محمدی کے تعاون کے لیے، دین محمد کے اس بات کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہ جب والد مشکل میں ہو، بیٹا بیٹا ہوتا ہے جو والد کا ساتھ دے، ادھر والد کا دین بمنزلہ والد کا دین مشکل میں ہوگا تو اللہ بمنزلہ بیٹا حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے، وہ خصوصیت رحمت لے کر امداد کے لیے تشریف لائیں گے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات آگے رہی۔ کہا حضرت عیسیٰ تو بمنزلہ بیٹا بن کے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، ورحمتا منا، یہ خصوصی رحمت تو ہوگی، لیکن تھوڑا آگے چلیے۔ کہ رسول اللہ کے روزے پہ جاؤ، اللہ ہر مسلمان کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ جب رسول اللہ کے روزے اقدس پر حاضری کا اتفاق ہوتا ہے نا، جو حضرات کے ان سے پوچھئے، حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ میں اس دربار میں حاضر ہوں جس کے لیے اس کائنات کو وجود دیا گیا، اس کائنات میں حاضر۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پہ آج جاؤ نا، یہ دو ستون، ایک دائیں ایک بائیں، ان دو ستونوں پہ دو دو شعر لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن الكاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه الافاف وفيه الجود والكرم۔ کہ آپ دنیا میں سخی، آپ کی سخاوت آج بھی آپ کے ساتھ برقرار۔ آپ دنیا میں جسم خوشبودار رکھتے تھے، جس جگہ آپ کا جسم آیا یہ ٹیلے خوشبودار ہو گئے۔ میری جان قربان آپ کی قبر پہ جس میں آپ زندہ تشریف فرما ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میں آپ پر بھی سلامتی رکھوں گا، آپ کے ان دونوں پر بھی سلامتی رکھوں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے بندہ جاتے ہیں نا، حیران ہو جاتا ہے، یقین مانے نظریں جھک جاتی ہیں کہ وہ روزے اقدس ہے کیا۔ بندے کو سمجھ، وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے نا، انہوں نے روزہ اقدس کو دیکھ کر کہا تھا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ میں بات کر رہا تھا ورحمۃ منا، حضرت عیسیٰ جب روزہ رسول پر تشریف لائیں گے، حضور نے فرمایا میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ حالانکہ ہر مسلمان امتی کو سلام کا جواب ملتا ہے، تو صرف حضرت عیسیٰ کے لیے کیوں فرمایا کہ میں ان کو سلام کا جواب دوں گا؟ میرے دوستو،
وہ جواب ایسا ہوگا جو خصوصیت والا ہوگا. بعض علماء نے لکھا ہے شاید یہاں قریبی لوگ بھی سنیں, ایسا جواب ہوگا. جب یہ جواب حضرت عیسیٰ کو ملے گا, وجہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب بیٹا اچھا کام کر کے آئے باپ کے مجلس میں تو والد خوش ہو کے اس کا استقبال کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن نے کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا, لوگوں کے لیے نشانی بھی ہے, رب کی خصوصی رحمت بھی ہے. حضور کی دین کی امداد کریں گے, دجال کو قتل کریں گے, دین محمدی کا تعاون کریں گے, بمنزلہ بیٹا ہو کر حضور بمنزلہ والد خوش ہو جائیں گے. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کا استقبالی جواب ہوگا. اور ایک بات مزید حدیث پاک میں کنز العمال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ کی روایت موجود ہے, کہا وَيُدْفَنُ مَعِيَّ, روضہ رسول پہ چوتھی جگہ کی قبر ہے نا, جگہ ہے نا, کہ ادھر حضرت عیسیٰ کی قبر بنے گی. حکیم الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی وجہ ہے. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب والد خوش ہو جائے, توجہ رکھنا, توجہ میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا, کہ جب والد کسی مسئلے پہ اولاد سے خوش ہو جاتا ہے صرف اسے جواب نہیں دیتا بلکہ اسے اپنے قریب بٹھاتا ہے. پتر اتھے میں تو بڑا چنگا کم کیتے ہے, تو والد اپنی اولاد کو قریب بٹھاتا ہے. یہ اس کی رضا کی دلیل ہے, اس کی خوشی کی دلیل ہے. فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر کے آئیں گے, حضور خوش ہوں گے, قریب قبر کی جگہ دیں گے.